یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری فیروز بختی کے جگر گوشہ شیخ الحدیث حضرت قبلہ صاحبزادہ والا مرتبہ جلوہ فراز ہیں۔ انشاءاللہ درس کے بعد دعا فرمائیں گے۔ ناموس رسالت کا تحفظ ہماری اہم ذمہ داری کے عنوان سے آج کی گفتگو آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیت نور کی تلاوت آپ کے سامنے کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک کام کے نہ کرنے اور ایک کام کے کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، میرے نبی کے لیے رائنا کا لفظ نہ بولو۔ ہوا اس طرح کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو ارشاد فرماتے، انداز بڑا سہل اور خوبصورت تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کے لفظوں کو اگر کوئی گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا۔ پھر گفتگو سامعین کے فہم کے مطابق ہوتی اور حکم دیا، کلم الناس علی قدر عقولہم لا علی عقولکم، جب بات کرو تو اپنے مخاطبین کے فہم کے مطابق کرو۔ جو تمہارے مخاطبین ہیں ان کا علمی مبلغ کیا ہے،
ان کے نفسیات کیا ہیں، ان کی ضرورت اور حاجت کیا ہے، گفتگو کرنے والا اس بات کا خیال رکھے تو اس کی گفتگو فصیح اور بلیغ ہو، ورنہ یہ فصاحت اور بلاغت کے برعکس ہوگی۔ دیوان غالب کا پہلا شعر غیر فصیح قرار دیا گیا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ اب اس شعر کی تشریح سمجھنے کے لیے غالب کی عود ہندی پڑھنا پڑتی ہے، پھر اس کے بعد اس شعر کی سمجھ آئے گی۔ کسی زمانے میں جو مظلوم ہوتے تھے وہ کاغذ کا لباس پہن لیتے تھے اور بادشاہوں کے حضور جاتے تھے، تو غالب کہتا ہے کہ میں بھی اپنے محبوب کے جور و ستم کو بیان کرنے کے لیے یہ کاغذ کا لباس پہنا ہے، اور میری غزلوں نے یہ لباس پہن کے محبوب کے ظلم بیان کرنے شروع کیے۔ مفہوم تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تکلف کرنا پڑے گا۔ تو جو نقاد ہیں وہ کہتے ہیں دیوان غالب کا پہلا شعر ہی غیر بلیغ ہے، غیر فصیح ہے، بلکہ وہ خود آگے اسی غزل میں جا کہتا ہے کہ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچا، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا، کہ جتنا مرضی کوشش کر مجھے سمجھنے کی میں سمجھا نہیں جاؤں۔ تو یہ حسن نہیں ہوتا کلام کا کہ بات مشکل بنا دی جائے، کیونکہ کلام کا مقصد کسی تک اپنے جذبوں کا ابلاغ ہے، اپنے اندر جو بات ہے اس کو کسی تک پہنچانے کے لیے کلام کیا جاتا ہے، مقصد کلام کا یہ ہے۔ تو اگر مشکل پسندی میں بندہ پڑ جائے گا تو پھر مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا۔ کوئی تمہاری علمیت کی داد تو دے دے گا، تمہیں باکمال ادیب تو مان لے گا، تمہیں لفظوں کا جادوگر اور سوداگر تو قرار دے دے گا، لیکن جو تم کہنا چاہ رہے ہو وہ اس کے اندر نہیں اترے گا۔ اس لیے کلام کی فصاحت یہ ہے کہ سامعین کے فہم کے مطابق بات کی جائے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا افصح العرب، عربوں میں سب سے فصیح اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں، سب سے زیادہ فصیح میں ہوں۔ اس لیے حضور جب گفتگو کرتے تھے تو ایک تو اگر کوئی لفظوں کو گننا چاہے تو گن سکتا تھا، دوسری بات کہ سامعین کے فہم کے مطابق کیا کرتے تھے، اور تیسری بات اللہ کے محبوب علیہ السلام جب کوئی بات کرتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے، اور یہ حضور کا اعزاز ہے کہ ایک بات کو 3 بار بھی کریں تو پھر بھی اس کا حسن برقرار ہے۔ ایک بات کو میں 2-4 بار کروں گا تو آپ کہیں گے یہ تو کل بھی سنی ہے، یہ تو آپ نے پہلے بھی بیان کی ہے، لیکن یہ حضور کے کلام کا حسن ہے۔ ایک فارسی شاعر کہتا ہے مکرر گرچہ سحر آمیز باشد طبیعت را ملال انگیز باشد، جو چیز بار بار بیان کی جائے اس میں جادو کا اثر بھی ہو پھر بھی طبیعت پہ بوجھ بنتی ہے، لیکن حضور ایک بات کو 100 بار بھی بیان کرے ہر بار نئی چاشنی اور نئی لذت نصیب ہوتی تھی۔ تو مزاج تھا کہ ایک بات کو 3 مرتبہ بیان کرے۔ ہمیں تو اپنی گفتگو کو آپ تک پہنچانے کے لیے ضرورت ہے اس لاؤڈ اسپیکر، لائٹ بند ہو جائے تو قریب والے سنیں گے، دور تک آواز نہیں جائے۔ حضور علیہ السلام کو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ جب گفتگو کرتے الا صوتہ و احمر وجہہ، آواز بلند ہو جاتی، چہرے پہ سرخیاں آ جاتی، اور پھر کیفیت یہ تھی کہ جس طرح قریب بیٹھنے والا سنتا، جو سب سے آخر میں بیٹھے اس کو بھی ایسے ہی آواز پہنچتی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,000 کا اجتماع تھا، اور آپ بتائیں کہ اس کا پھیلاؤ کتنا۔ یہ کل 2-3 ہزار لوگ ہوں گے تو سڑک تک لوگ پہنچ گئے تھے، تو 1,44,000 لوگوں کی تعداد کہاں تک پہنچی ہوگی؟ اور حضور قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کے باز کر رہے ہیں، جس طرح قریب والے کو آواز پہنچ رہی ہے، جو سب سے آخر والا ہے اس کو بھی ویسے ہی پہنچ رہی ہے۔ جب کوئی شخص گفتگو کرے تو اس کو دیکھیں تو زیادہ سمجھ آتی ہے، جس کو کہتے ہیں باڈی لینگویج، یعنی گفتگو کے سٹائل سے بھی بہت ساری چیزوں کی سمجھ آتی ہے۔ اس لیے جو مقرر ہے اس کو اونچی جگہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ سٹیج بنایا گیا ہے لیکن دور والوں کو نظر نہیں آیا، اس کے بعد پھر سٹیج کے اوپر ایک سٹیج بنایا گیا ہے تاکہ سب کو نظر آؤں۔ یہ میری مجبوری ہے کہ میں اوپر بیٹھوں، ورنہ علماء بزرگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ میں اوپر بیٹھوں۔ یہ خطابت کی مجبوری ہے کہ میں اوپر بیٹھا ہوں، حضور کو یہ مجبوری بھی نہیں تھی۔
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل ولا بالقصیر، حضور نہ چھوٹے قد کے تھے نہ بڑے قد کے، درمیانی قد و قامت رکھتے تھے، لیکن 10,000 کا اجتماع ہو، حضور بیٹھے ہوں، لوگوں کے سروں سے حضور کے کندھے اونچے نظر آئے ہیں، حالانکہ لمبے لمبے قد و قامت والے لوگ موجود ہیں، لیکن حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے نظر آیا کرتے، باوجود کہ حضور طویل نہیں ہے، بہت لمبے نہیں ہیں، درمیانی قد و قامت۔ اور یہاں ایک بات ذوق کے لیے آ گئی، ایک دن حضور نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سے پوچھا کہ چچا جان میں بڑا ہوں یا آپ بڑے ہیں؟ تو سنیے حضرت عباس بن عبد المطلب کیا جواب دیتے، عرض کی حضور سال میں نے زیادہ گزارے ہیں، بڑے ویسے آپ ہیں، سال میں نے زیادہ گزارے لیکن بڑے ویسے آپ ہیں۔ جو عمر میں بڑے تھے ایک جزوی امتیاز ہے، لیکن وہ بھی اس بات کو بیان کرنے کے لیے ادب کے کس کرینے کا لحاظ رکھے ہوئے۔ اور ہم اپنے دور کو دیکھیں کہ آج کیا ہو رہا ہے، آج مسجدوں میں ترازو گڑے ہوئے اور لوگ جن کو علم کی عین سے آشنائی بھی نہیں ہے وہ نبی کے علم کو تول رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا دور آ گیا۔ تو حضور علیہ السلام جب گفتگو کرتے تھے تو سب حضور کو دیکھتے تھے، کیونکہ حضور سب سے اونچے نظر آیا کرتے تھے۔ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ظہور ہے، ذکر بھی اونچا ہے، حضور کا قد کاٹ بھی اونچا ہے، عظمتیں بھی برتر ہیں، شانیں بھی بڑی ہیں۔ پھر میں تو اپنے موقف کو سمجھانے کے لیے کم از کم پونا گھنٹہ مجھے چاہیے، پھر میں کسی بات کو آپ تک پہنچا سکوں گا، پھر بھی بہت سارے معاملے تشنہ رہ جاتے ہیں۔ کل ایک مضمون چھڑا تھا، 1.5 گھنٹہ گزر گیا، لیکن بہت کچھ تھا جو بیان کرنا چاہیے تھا، میں نہیں کر پایا۔ باوجود کہ کوشش کرتا ہوں کہ وقت ضائع نہ ہو، لیکن اس کے باوجود میرے بس کا روک نہیں ہے۔ مجھے کم از کم اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے پونا گھنٹہ چاہیے، لیکن حضور کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حضور کے خطبات اٹھائیں، 10-15 منٹ لگتے ہیں، ہر شے سمجھا دیں۔ یہ حضور کے کلام کا حسن ہے۔ چند جملے بولتے ہیں، دیکھیے سل من قطع کا وات من حرم کا، کیسا حسن ہے، کیسی نغمگی ہے، کیسا جمال ہے۔ اور میں اس دن آپ کے سامنے روایت رکھی، حضور فرمایا کہ تم 2 جبڑوں کے درمیان اور 2 ٹانگوں کے درمیان جو ہے ان کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ لاؤ بڑے سے بڑے کسی فلسفی کو اور بڑے سے بڑے دانشور کو بھی لاؤ، ان 2 جملوں کے حسن کو کوئی تول کے دکھائے، کتنا حسن ہے۔ تھوڑی گفتگو، خیر الکلام ما قل و دل، بہتر کلام ہوتا ہے جو تھوڑا ہو لیکن مدلل ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر چیرے۔ اقبال نے کہا تھا یہ حضور کے کلام کا حسن ہے۔ تاریخ فرشتہ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو اس بات پہ شک تھا کہ میرا باپ سلطان سبکتگین ہے یا کوئی اور۔ دوسرا شک اسے یہ تھا کہ قیامت آئے گی یا کہ نہیں، یہ ابتدائی زندگی کے اس کے حالات ہیں۔ تیسرا شک یہ تھا کیا علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں؟ یہ ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے کیا نبیوں کے وارث ہو سکتے ہیں؟ علماء نے اپنی مدح میں یہ حدیث خود تو نہیں گھڑی ہوئی، اس حدیث کی صحت پہ بھی یقین نہیں تھا۔ ایک دن بادشاہ محل سے نکلا، سونے کا شمعدان خادم لیے آگے آگے چل رہا ہے۔ دیکھا کہ ایک طالب علم ہے جو مدرسے میں اپنا سبق یاد کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی 4 دیواری ہے، مدرسے کی لالٹین میں تیل نہ ہونے کی وجہ سے جب سبق بھولتا ہے تو قریبی ایک ہندو بنیے کی دکان پہ جا کے اپنی کتاب کھول کے دیکھتا ہے، بھولتا ہے تو پھر آتا ہے، پھر آ کے یاد کرتا ہے، بھولتا ہے تو پھر دکان پہ جاتا ہے۔ بادشاہ نے پہلی مرتبہ علم کے لیے یہ تڑپ دیکھی تھی، اس کا دل پسیج گیا۔ جب قریب آیا تو وہ سونے کا شمعدان اس طالب علم کو ہدیہ کر دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے من اعان عالما او متعلما بقلم منکسر او بقرطاس فکأن بنى الکعبۃ 70 مرہ، جس نے کسی طالب علم کو یا کسی عالم دین کو کاغذ کا ٹکڑا دے کر یا ٹوٹا ہوا قلم دے کر مدد کی، وہ ایسا ہے جس طرح اللہ کے گھر کعبے کو 70 بار تعمیر کیا۔ بادشاہ نے وہ سونے کا شمعدان دے دیا، مقدر جاگ پڑے، بادشاہ سویا مقدر جاگے، حضور کی زیارت نصیب۔ یہ بات ذہن میں رکھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب کے اندر آ کر بھی حضور کی مثل ہونے
کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کوئی جاگتے ہوئے کرے تو یہ اس کی ہمت ہے، یہ تو شیطان میں بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ خواب میں بھی اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں حضور کی مثل ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اب آپ اپنے ذہن کو پیچھے لے جائیں، 3 شک تھے، میرا باپ کون؟ سلطان سبکتگین یا کوئی اور؟ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ علماء کیا نبیوں کے وارث ہوتے ہیں؟ یہ 3 شک تھے۔ وہ سونے کا شمعدان دیا، بادشاہ واپس پلٹا، گھر آیا، سویا، مقدر جاگے، زیارت ہوئی، آقا کریم مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کو میں تیری شفاعت کروں گا۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا، 3 شک بھی دور کیے، جنت کی بشارت بھی دی۔ یہ حضور کے کلام کا حسن ہے اور یہ کہیں اور نہیں پایا جا سکتا۔ جوامع الکلم حضور علیہ السلام کے ارشادات آپ دیکھیں، انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ ہماری گھنٹوں کی تقریریں لوگوں کے پلے کچھ نہیں پڑتا، پلے جھاڑ کے چلے جاتے ہیں، یار گھنٹہ ضائع کیا، ملا تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ 2 جملے ہیں اور پوری کائنات 2 جملوں میں سمو دی گئی۔ کیسا حسن ہے کلام کا! تو یہ حضور کا انداز تھا۔ پھر اس کو دیکھ لیجئے کہ بات اتنی سہل طریقے سے کرتے کہ سامعین اس کو سمجھنے میں دقت محسوس نہ کرتے۔ دوسری بات، ہر بات کو 3 بار کرتے۔ تیسری بات کہ اگر کوئی لفظ گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا۔ چوتھی بات، ہر ایک شخص تک آواز پہنچتی۔ 5ویں بات کہ جو سنتا وہ حضور کو دیکھ بھی رہا ہوتا۔ اور 6ٹھی بات، گفتگو لمبی نہ ہوتی کہ اکتاہٹ ہو جائے۔ حضور تو ساری زندگی بھی بولتے رہے، پھر بھی اکتاہٹ نہیں ہو سکتی، لیکن امت کو درس دینا تھا۔ آج جو بہت زیادہ لمبے خطبے دیتے ہیں انہیں حضور کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ امام کی جو ہے وہ دانائی کی دلیل ہے نماز لمبی اور خطبہ چھوٹا ہے، اور امام کی بے وقوفی کی دلیل ہے کہ نماز چھوٹی اور خطبہ لمبا۔ تو حضور علیہ السلام کے آپ خطبات اٹھا کے دیکھیں، یہ حضور کا کمال ہے گفتگو کا۔ اس عنوان سے اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ حضور کی فصاحت، بلاغت، یہ ایک الگ مضمون ہے۔ اب اتنے انداز سے، اتنے اہتمام سے ایک بات حضور بیان کرتے ہیں، کوئی وجہ تو نہیں ہو سکتی کہ سمجھ نہ آئے۔ یہ بیان کرنے والے کا انداز ہے، اب سننے والوں کا انداز سنیے۔ کأنَّا عَلَىٰ رؤوسِهِمُ الطُّیُورُ، گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے، اگر جنبش دی سر کو تو کہیں اڑ نہ جائیں۔ یہ کیفیت ہے، کہنا نہیں پڑتا کہ سبحان اللہ کہیں، سینے سے زور لگائیں، ہاتھ کھڑے کریں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو سننے والوں کی کیفیت ہے جس طرح ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے، اور سنانے والے کی کیفیت یہ کہ ایک بات نکھر نکھر کے سامنے آ رہی، موتیوں کی طرح۔ لفظ کیا ہے؟ موتی جڑتے ہیں۔ صحابہ دیکھتے بھی ہیں، اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، حضور جب بات کرتے تھے سامنے والے 2 دانتوں کے سوراخ سے نور کی کرنیں چن چن کے نکلتی اور ماحول میں روشنی پھیل جاتی تھی، اندھیرے میں بھی اجالے ہوتے تھے۔ یہ گفتگو کرنے والے کا سٹائل اور انداز ہے، اور وہ سننے والوں کی کیفیت ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی بات رہ جائے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی کو کسی وجہ سے کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو وہ عرض کرتا ہے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہماری رعایت کر دیجیے۔ آقا کریم ناراض نہیں ہوتے کہ اتنی ڈیٹیل اور تفصیل سے سمجھایا پھر بھی پوچھ رہے ہو۔ آقا فرماتے تھے کہ اگر میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ اللہ اکبر، پھر بتا دیتے۔ اب جب تو مکی زندگی تھی، یا بندہ پکا مومن ہوتا تھا یا پکا کافر ہوتا تھا، منافقت نہیں تھی۔ جب مدینے میں تشریف لائے تو منافقت کا آغاز ہوا، اور یہ یہود و نصارہ تھے جو اس روپ میں آئے۔ اب انہیں غصہ تو بڑا تھا منافقوں کو، اوپر لبادہ اڑا ہوا تھا، حضور کی توہین کرنا چاہتے تھے لیکن حالات اجازت نہیں دیتے تھے ان کو۔ انہوں نے اپنے اندر کی آگ اس طرح نکالنا شروع کی کہ وہ زبان کو بل دے کے یہ لفظ بولتے ہیں۔ صحابہ کہتے رائنا، ہماری رعایت کیجیے حضور، تو وہ اس کو تھوڑا سا بل دے کے رائنا کہتے ہیں، معاذ اللہ، رائی عربی میں چرواہے کو کہتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے خود سے باطن کا اظہار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ لغت یہود سے جو واقف تھے، اور یہ وہی سعد بن معاذ ہے کہ جب ان کا وصال ہوا تو صحابہ نے عرض کی حضور عجیب ماجرا ہے کہ سورج بھی چڑھا ہوا اور دھوپ بھی نہیں آ رہی۔ فرمایا میرے سعد کے جنازے کے لیے اتنے فرشتے آ رہے ہیں کہ ان کے پروں کی وجہ سے سورج کی دھوپ رکی ہوئی ہے، لیکن پر نوری ہے اس لیے سورج نظر آ رہا ہے۔
حضور علیہ السلام پنجوں کے بل چلتے ہیں مدینے کی گلی میں. عرض کی حضور یہ جنازے میں چلنے کا کیا انداز ہے؟ فرمایا فرشتوں کی بھیڑ اتنی ہے پورا قدم رکھا ہی نہیں جاتا. یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ. فرمایا حضرت سعد کی وفات سے اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا ہے. وہ بھی اللہ کا عرش جو ہے وہ جنبش میں آ گیا حضرت سعد کی وفات ان کے وصال سے. اللہ اکبر. ہر جنازے کو 4 آدمی کندھا دیں اور یہی مسنون ہے. پہلے جو ہے وہ دایاں کندھا دیں 10 قدم چلیں پھر پائنتی پہ آ جائیں, پھر 10 قدم چلیں پھر بایاں کندھا دیں 10 قدم چلیں پھر پائنتی پہ آ جائیں پھر 10 قدم چلیں. اس طرح 40 قدم کندھا کم از کم دیں. اور جو کسی میت کو یوں 40 قدم کندھا دے تو روایات میں آتا ہے کہ اس جنازے کو قبرستان میں رکھنے سے قبل کندھا دینے والے کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں. بخشوانے اس کو گیا ہے کام اپنا بن گیا. اٹھ فریدا ستے آتے میلہ دیکھن جا, وقت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا. یہ کیسی کرم نوازیوں کا نور ہے جو برس رہا ہے. اسلام کے دامن میں تو ہے ہی بڑا کچھ. اللہ اکبر. حضور فرمائے 2 آدمی کندھا دیں. عرض کی حضور سب صحابہ کو 4 آدمی اور انہیں 2. کہا 2 آدمی کندھا دیں گے, میرے ساتھ کو 2 فرشتے کندھا دیں گے. یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی ناموس کے محافظ. انہوں نے عرض کی جب یہ بات سنی تو یہود کو کہا کہ اگر تم نے یہ بات دوبارہ کہی نا تو تمہارا سر اتار دوں گا. تلوار نیام سے باہر نکال دی اور اس عزم سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ عرض کرو کہ حضور ان کو روک دیں, منع کر دیں, بلکہ مسلمانوں کو بھی روک دیں کہ وہ رائنا نہ کہا کریں. تو جب حضرت سعد پہنچے تو اس سے قبل جبریل پہنچ چکے تھے اور یہ آیت نازل ہو چکی تھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا, اے ایمان والو آج کے بعد تم نے رائنا نہیں کہنا. تمہاری نیت میں فرق نہیں ہے, تم اچھی نیت سے کہتے ہو. جب یہ لفظ کہہ رہے ہو تو تمہارا رواں ادب سے کانپ رہا ہوتا ہے. دوسرا معنی تمہارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں, تمہارے وہم اور گمان میں بھی نہیں. تم اسی معنی کو ملحوظ رکھ کے پورے ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہوتے ہو. لیکن چونکہ اس لفظ کی اوٹ میں کھڑے ہو کر کچھ بدخصلت میرے نبی کی توہین کر جاتے ہیں. اگرچہ تمہاری نیت اچھی ہے لیکن وہ لفظ جس لفظ کے پہلو میں کھڑے ہو کر میرے نبی کی توہین کا امکان موجود ہو, اگرچہ تم وہ لفظ اچھی نیت سے بھی کہو لیکن میں گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کے لیے وہ لفظ بولا جائے. آج کے بعد تم نے رائنا نہیں کہنا. یا اللہ اگر کوئی اور لفظ کہیں گے تو کل منافق وہ بھی بولنے لگ جائیں. کہا نہیں, اس کے متبادل ایسا لفظ دے رہا ہوں. قیامت تو آ سکتی ہے, منافق کی زبان پہ نہیں آ سکتی. وہ لفظ کیا ہے؟ وقول انظرنا, آقا نظر کرم کیجئے. یہ تم نے لفظ بولنا ہے. وقول انظرنا یا رسول اللہ انظر حالنا. مقصد وہی ہے جو رائنا سے, لیکن لفظ بدل دیا. صحابہ کی نیت جو رائنا سے تھی وہی نیت جو ہے وہ انظرنا سے, لیکن رائنا لفظ ایسا تھا جس کا ایک معنی حضور کی عظمت کے مطابق نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے میرے نبی کے لیے یہ لفظ نہیں بولنا. اس علماء نے بیان فرمایا ایسا لفظ کہ جو توہین کا وہم ڈالتا ہو, گو اس میں توہین نہ ہو اور بولنے والا توہین کی نیت نہ کرے, تو فرمایا پھر بھی حضور کی بارگاہ میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہیے. یہ اس آیت کریمہ کا مفاد ہے اور اس آیت کریمہ سے یہ فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے. وہ لفظ جس لفظ کے 2 پہلو ہوں, ایک اچھائی والا ایک برائی والا. بولنے والا اچھائی والا معنی مراد نہیں, برائی والا اس کے ذہن میں بھی نہ ہو, لیکن حضور کا ادب اور احترام اور عزت اور ناموس یہ تقاضا کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے وہ لفظ بھی نہ بولا جائے جس میں ایک دوسرا امکان کسی طرح موجود ہو. اب اس چیز کو سامنے رکھیں اور حضرت سعد بن معاذ کا جذبہ سامنے رکھیں. بلکہ حضرت امام مالک نے فتویٰ دیا, کسی شخص نے کہا کہ مدینے کی مٹی خراب ہے, تو امام مالک نے اس کو 30 کوڑے مروائے. کہا گو یہاں کچھ بھی نہ ہوگے, لیکن تم کون ہوتے ہو مدینے کی مٹی کو خراب کہنے لگے. چونکہ شہر کو نسبت ہے محبوب سے, اور کل منسوب الی محبوب محبوب, جو شے یار سے منسوب ہو وہ بھی تو محبوب ہوتی ہے. پائے سگ بو سیدھا مجنو خلق گفتہ اینچے سود,
گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ ہو. کسی نے مجنو کو کتے کے پاؤں چومتے ہوئے دیکھا. کہا انسانوں کے کتے کے پاؤں چوم رہے؟ کہا تم نہیں جانتے، یہ کتا کبھی کبھی یار کی گلی سے گزرتا ہے. جو کتا کبھی کبھی یار کے کوچے سے گزر جائے اس کتے کے پاؤں چومے، پھر کوچہ حبیب کا عالم کیا ہوگا. اس لیے کہا جس نے مدینے کی مٹی کو بنجر کہا، خراب کہا، اس کو 30 کوڑے مارے جائیں. حضرت قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ آپ بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے. ہارون رشید کا دسترخوان تھا تو کدو شریف آیا. اس نے کہا کہ انا لا احبہ، میں اسے پسند نہیں کرتا. امام قاضی ابو یوسف نے تلوار نیام سے بال کھینچ لی. کہا توبہ کر ورنہ تیری گردن اتار دوں گا. جس کدو کو حضور نے پسند کیا تو جرأت کیسے کی ہے کہے کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں. یہ حضور کے ادب کا عالم ہے، یہ حضور کی ناموس ہے، یہ حضور کی عزت ہے، حضور کی قدر و منزلت ہے. اس بات پر چاروں ائمہ متفق ہیں، اختلاف نہیں ہے کہ حضور کا گستاخ واجب القتل ہے، اگرچہ وہ کافر ہو اور اگر وہ کلمہ پڑھنے کے بعد توہین رسالت کرے اور توہین رسالت سے وہ کافر اور مرتد ہو جائے، دونوں صورتوں میں وہ واجب القتل ہے. کتاب الخراج میں قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ نے تو یہاں تک لکھا، آپ فرماتے ہیں اگر وہ توبہ بھی کرے تو اس کی توبہ نہیں مانی جائے گی. اس کی وجہ اس لیے کہ یہ حقوق اللہ سے نہیں ہے، حقوق العباد سے ہے. یعنی کسی شخص کو، کسی عدالت کو اور کسی تنظیم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ گستاخ رسول کو معاف کرے. حضور کا اپنا حق ہے، حضور خود معاف کریں تو کریں، لیکن حضور اب تو اس دنیا سے چلے گئے. اپنی زندگی میں حضور نے معاف بھی کیا ہے اور سزا بھی دلوائی ہے. دونوں مثالیں موجود ہیں. پتھر مارنے والوں کو اور گلے میں کپڑا ڈالنے والوں کو، اوجڑیاں پھینکنے والوں کو، جان کے دشمنوں کو، گالیاں دینے والوں کو حضور نے کہا ہے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ چلے جاؤ، تم آزاد ہو. آج میں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. یہ بھی ایک منظر ہے. اور دوسرا منظر یہ بھی ہے، اسی فتح مکہ کے موقع پہ جو لوگ حضور کی حجب کہا کرتے تھے، ابن خطل، اس کی لونڈیا جو ہے وہ فرتنہ اور ارنب اور قرینہ، یہ جتنی بھی یہ تھیں، اور اس کے علاوہ کتنے لوگ تھے جن کا حضور نے نام لے کر کہا. ان میں کعب بن زہیر بھی تھا جو بعد میں معاف کر دیا گیا. حضور نے سخت حکم دیا، جو ہاتھ کھڑے کر لے معاف کر دینا، دروازہ بند کر لے معاف کر دینا، ابو سفیان کے گھر چلا جائے معاف کر دینا، حرم میں آ جائے معاف کر دینا، اسلحہ پھینک دے معاف کر دینا، امان مانگ لے امان دے دینا. لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اگر کعبے کی دیواروں سے بھی چمٹ جائیں وہاں بھی قتل کر دینا. اتنا سخت فتویٰ دیا. اور ابن خطل کو صحابہ نے دیکھا کہ وہ دیوار کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور پردے کے اندر ہے. تو عرض کی حضور یہ ابن خطل چمٹا ہوا ہے، تو فرمایا اس کو یہی قتل کرو. اور اس کو چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان جو جگہ ہے وہاں قتل کر دیا گیا. اس ناپاک کے گندے خون سے حرم کو بچا لیا جاتا اور مسجد سے باہر جا کے قتل کیا جاتا. یہاں کیوں مارا گیا؟ دنیا کو بتلانا مقصود تھا گستاخ رسول چند سانسوں کی مہلت کا روادار بھی نہیں ہے، جہاں ملے اسے وہی قتل کر. اس کی لونڈیوں کو بھی قتل کر دیا گیا. ایک بھاگ گئی، پھر بعد میں اسلام لے آئی. کعب بن زہیر کے بارے میں کہا من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، جس کو کعب بن زہیر ملے چھوڑے نہ جائے، اس کو قتل کر دو. کعب بن زہیر بھاگ گیا طائف. بھائی نے اس کو خبر پہنچائی تو بچ نہیں سکے گا، کہاں کہاں چھپے گا، جگہ جگہ تو حضور کے غلام رہتے ہیں. گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل. کدھر جائے؟ تو کعب بن مالک رات کے اندھیرے میں چھپ کے آ گیا. حضور سے حرم میں بیٹھے تھے، پاس آ کے کہتا ہے حضور اگر کعب کو ڈھونڈ لائیں تو معاف کر دو گے؟ حضور مسکرا کے کہا کعب تو آج گیا جا، میں نے معاف کر دیا. اب عرض کرتا ہے حضور جس زبان سے آپ کی حجب کیا کرتا تھا اجازت چاہتا اس سے آپ کی نعت پڑھو. فرمایا ٹھہر جو ذرا ممبر بچھا لینے تھا. ممبر بچ گیا، لوگ آگے. اب کعب ممبر پہ بیٹھتا ہے، کہتا کہ اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول ان الرسول لنور یستضاء به مہند سیف من سیوف الہند مسلول. اللہ کہتا لوگوں میں آیا تھا معافی کے لیے، یہاں آ کر پتا چلا نبی تو ہے ہی بڑا بندہ نواز. اللہ اکبر. پھر کیا کہتا ہے ان الرسول لنور،
بے شک اللہ کا نبی نور ہے، یستضاء بہ مہند، جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے، سیف من سیوف اللہ مسلول، ہندوستان کے لوہے کی تلواروں میں سے ایک تنی ہوئی تلوار ہے۔ حضور فرمایا باقی ٹھیک ہے تمہارا، لیکن مجھے سیوف الہند نہ کہو، من سیوف اللہ کہو، میں اللہ کی تلوار۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے اپنے دشمنوں کو معاف بھی کیا ہے، اپنے دشمنوں کو سزا بھی دلوائی ہے۔ ابن قتل کی مثال ہے، کعب بن اشرف کی مثال ہے، اور اس کے علاوہ کئی مثالیں زمانہ نبوی کے اندر کہ حضور نے خود کہا کون میری طرف سے فلاں کی خبر لے گا، ایسا ہوا ہے۔ تو یہ اختیار مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہم اپنے دشمن کو چاہے معاف کر دیں اور چاہے اس کو سزا دے دیں۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور نے تو چادریں بچھائی ہیں، بیٹے کے قاتل کے پاؤں تلے بچھانا چادر تیری جواں مردی کا پتہ چلے۔ اپنے قاتل کو، اپنے دشمن کو، اپنے گستاخ کو معاف کرنا اور بات ہے، اور محبوب کے دشمن کو معاف کرنا اور بات ہے، اس میں فرق ہے۔ اگر کالج کے پرنسپل کی توہین کر دے تو دو طالب علم جا کے تھانے صلح کرائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا حق ہی نہیں ہے، گستاخی ہے اللہ کے رسول کی، اور بندے کہہ رہے ہیں کہ چلو جی صلح کر لیں۔ ہم کون ہیں صلح کرنے والے؟ ہاں حضور اپنی ذات کے حوالے سے خود مختار ہے، جو چاہیں معاف کر دے، حضور نے معاف بھی کیا، سزا دے، حضور نے سزا بھی دی ہے۔ لیکن حضور کے وصال کے بعد امت کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ معافی دے۔ اور کتاب الخراج کے اندر حضرت قاضی ابو یوسف کا قول میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ توبہ بھی کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی، اور جن لوگوں نے کہا اس کی توبہ قبول ہوگی تو انہوں نے اس معنی میں یہ بات کہی ہے کہ وہ سچی توبہ کرے، سزا اس کو پھر بھی دی جائے، اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے سچی توبہ سے، لیکن اس کی یہ جو سزا ہے قتل اس کو کرنا، یہ پھر بھی نہیں ٹلے گا۔ جس طرح کوئی شادی شدہ زانی زنا کرتا ہے تو اس کو حد شرعی نافذ اس کے اوپر کی جاتی ہے، تو اس وقت وہ توبہ بھی کر لے تو حد بھی لگ گئی اور توبہ بھی اس نے کر لی تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا، دنیا کی نظروں میں پاک ہو گیا، دیانتاً بھی اور شریعتاً دونوں طرح وہ پاک ہو گیا۔ اس طرح اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے، اسلام لے آئے کہ ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ حداً قتل کیا جائے گا، لیکن اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے۔ یہ جنہوں نے توبہ کا قول کیا انہوں نے اس معنی میں کیا ہے، نہ یہ ہے کہ جو مرضی گستاخ رسول کرتا رہے اور جب اس کے ٹکٹکی پہ باندھنے لگے تو پھر وہ توبہ کر لے، یہ تو دروازہ کھولنے والی بات ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ امت کا شروع سے مزاج رہا ہے، اور چاروں آئمہ اس سے متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخ کی سزا قتل ہی ہے۔ یہ میرا عنوان نہیں ہے، یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن اس عنوان کے ساتھ یہ بات میں نے کرنی ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حضور کے ناموس کی حفاظت کریں، وہ عوامی لوگ ہوں، وہ علماء ہوں، وہ حکمران ہوں، یہ ان کی ذمہ داری اور ہر دور میں ان کی ذمہ داری رہی ہے۔ حضور کی آبرو کائنات کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اور یہ ہمارا امتحان ہے، حضور کا امتحان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بھی محبوب کے گستاخوں کو جو ہے وہ دو ٹوک سنائی۔ ابو جہل ابو لہب نے کہا تبًا لکا ہنالک سائر اليوم لہذا جماعتنا، تو فوراً تازیانہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ٹوٹ جائیں۔ تجھے یہ جرأت کیسے ہوئی کہ میرے محبوب کے بارے میں ایسی نازیبہ بات کہے؟ اور ولید بن مغیرہ نے حضور کو مجنون کہہ دیا۔ اللہ نے کتنی گنوائیں، حماز مشاء بنمیم مناع للخیر، کتنا کچھ سنا ہے، اور آخر میں فرمایا اتل بعد ذالک زنیم، محبوب یہ ہے ہی حرام زادہ۔ اللہ کسی کے راز فاش نہیں کیا کرتا، لیکن جو پھر مصطفیٰ کو بھونکنے لگے اللہ پھر اسے رسوا کر دے۔ اور کتب میں آتا ہے، تفاسیر میں لکھا ہے، وہ اپنی ماں کے سر پہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ سچ بتا، میرے اندر جو باقی عیب گنوائے ہیں وہ سارے میرے اندر ہیں، یہ راز تیرے پاس ہے، تو سچ بتا۔ یہ کہا ہے کہ اتل بعد ذالک زنیم، یہ زنا کی پیداوار ہے، سچ بتا۔ اس نے کہا اسے چھیڑا کیوں تھا؟ اب رسوا تو ہونا تھا تو نے۔ اور اس نے کہا کہ تیرا باپ جو تھا وہ تو اس قابل ہی نہیں تھا، اور جائیداد بہت ساری تھی، پھر مجھے ایک چرواہے سے منہ کالا کرنا پڑا تو اس کی اولاد ہے۔ رسوا کر کے رکھ دیا، قرآن میں رسوا کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے شخص کو جس نے حضور کو مجنون کہا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب تو مجنون نہیں ہے، تیرا تو خلق ہی بڑا عظیم ہے۔ کس منہ سے اس نے بات کی جو زمانے کو عقل و دانے سے کھانے آیا ہے، بھلا وہ مجنون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے ساری چیزیں کھول کے سامنے رکھی۔
قرآن مجید میں آپ کئی مقامات آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا حضور کے گستاخ. اللہ اکبر. جمیل اگر کانٹے پہ چھاتی تھی تو پھر کہا کہ یہ کھجور کی رسی سے ہی مرے، اور پھر ایسا ہی ہوا. آس بن وائل نے جب حضور کے 2 فرزند انتقال کرے، ایک مکے میں اور ایک مدینہ شریف، انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ ابتر ہو گئے، اولاد نرینہ نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کی، انا آتیناک الکوثر، محبوب ہم نے تو تمہیں کوثر دیا. کوثر کے کئی مفاہیم ہیں، امام رازی نے تقریباً اس کے 20 معنی لکھے ہیں، لیکن یہاں ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ کوثر کا معنی اولاد کثیر ہے. اس نے کہا تھا کہ آپ کی اولاد نہیں، اللہ کہتا ہے محبوب جتنی اولاد تیری ہے کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، ہم نے تمہیں کوثر دیا. اولاد اس لیے ہوتی ہے نا کہ باپ کا نام باقی رہے. آج ممبر و محراب پہ بھی حضور کا نام ہے، غاروں اور پہاڑوں پہ بھی حضور کا نام ہے، کائنات کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں حضور کا نام ہے. وہ شخص جو چاند پہ گیا تھا نا، اس نے پھر ملک و ملک سیر کی تھی. رات کے پچھلے پہر کو مصر میں اترا، اور رات کو جب مسجدوں سے اذان گونجنے لگی تو وہ باہر ہوٹل کی لابی میں ٹہلنے لگا بے تابانہ انداز میں. کسی نے کہا مسٹر کیا پرابلم ہے؟ کہا مجھے بتاؤ میں زمین پہ ہوں یا پھر چاند پہ آ گیا ہوں؟ لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا جب چاند پہ تھا اس وقت بھی یہ آوازیں آتی تھی، زمین پہ آیا ہوں پھر بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں. کیا ہی شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل. تو کائنات کا کوئی گوشہ کوئی کونا ایسا نہیں جہاں حضور کا ذکر ہو. اللہ کہتا محبوب جتنی اولاد تیری ہے اتنی کسی کی بھی نہیں. اور یہ جو کہہ رہا ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ تیرا دشمن جو ہے یہ بے اولاد ہو. اچھا یہاں ایک بڑی خوبصورت بات، اور وہ یہ اللہ کہے ابتر اور اس کے چاروں بیٹے زندہ رہیں. اللہ کہے محبوب جس نے تجھے ابتر کہا یہ ابتر ہے. ابتر ہوتا ہے جس کی اولاد نرینہ نہ ہو. اللہ کہتا ہے محبوب یہ ابتر ہے جو تیرا دشمن ہے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، لیکن اس کے چاروں بیٹے زندہ رہے، مرے نہیں. اور اللہ کہے ابتر، میں اگر بد دعا دوں گا تو وہ بد دعا ہوگی، اور اللہ جو فرمائے گا وہ تقدیر کا فیصلہ ہوگا. اللہ کہے ابتر اور اس کے چاروں بیٹے زندہ رہیں. اصل بات یہ ہے کہ اولاد اس لیے ہوتی ہے کہ نفع ہو، اور اس کے چاروں بیٹے تھے تو زندہ، لیکن چاروں بیٹے کلمہ پڑھ کے محمد عربی کے غلام بن گئے. اس نے حضور کو ابتر کہا تھا، اللہ نے کہا محبوب دیکھ تیری شان، بیٹے اس کے ہیں گیت تیرے گائیں گے. یہ ابتر ہے، تو ابتر نہیں ہے، یہ ابتر ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کی ناموس کا دفاع کیا. صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق کا طریقہ دیکھ لیں، تلوار نیام سے نکالتے تھے کہ نہیں نکالتے؟ یہ ذمہ داری ہے امت کی. جب ایک یہودی اور ایک منافق دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، فیصلہ حضور کے پاس آیا، دلائل سنے، میرٹ پہ فیصلہ کیا. سچا یہودی تھا، کہا تو سچا ہے، فیصلہ تیرے حق میں. واپس پلٹے، اس نے کہا مجھے فیصلہ منظور نہیں، حضرت عمر کے پاس جانا رضی اللہ تعالیٰ. اس کا خیال تھا وہ کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہے، جب سنیں گے میں مومن ہوں یہ کافر ہے اور یہودی ہے تو سنتے ہی میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے. حاضر ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ تشریف لائے. کیا ماجرا ہے؟ کہا جی اس کا اور میرا جھگڑا ہے، میرے دلائل یہ ہیں. کہا ہاں میاں تم دلائل دو. کہا میری صرف ایک ہی دلیل ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ تمہارے نبی میرے حق میں کر چکے ہیں. آپ نے اس منافق سے کہا واقعی؟ کہا ہاں. کہا ٹھہرو میں بھی ابھی کرتا ہوں. اندر گئے، واپس آئے تو ہاتھ میں تلوار تھی، اور اس منافق کا سر توڑتے ہوئے کہا ہا قاضا عقدی لمن لم یرض بقضاء اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر کی تلوار اس کا ایسے ہی فیصلہ کرتی. مدینے میں شور مچ گیا، عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا. وہ جلوس لے کر خاندان والے حضور کی بارگاہ میں گئے، احتجاجی جلوس نکالا تھا کہ عمر سے قصاص لیا جائے. انہوں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. فرمایا بلاؤ عمر کو. حضرت عمر فاروق بلوائے گئے، ابھی پہنچے نہیں تھے جبریل پہلے آ گئے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم. اور ذرا غور تو کیجیے، اللہ کہتا محبوب تیرے رب کی قسم.
اللہ کو بھی اس پہ ناز ہے کہ میں محبوب کا رب ہوں. فلا ورب، یہ نہیں کہا مجھے میری قسم، یہ بھی نہیں کہا مجھے میری قسم، کہا مجھے تیرے رب کی قسم. یار خدا کو ناز ہے کہ میں مصطفیٰ کا رب ہوں، ہمیں ناز نہ ہو کہ ہم نبی کے امتی ہیں. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. ہمیں ناز اس پر ہم حضور کے امتی. نبیوں نے تو آرزویں کی ہیں، یا اللہ اس نبی کی امت سے ہو جائے. 12 نبیوں نے آرزو کی. حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا. چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، نام احمد ہوگا. ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضرت جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت سے پوچھتے ہیں. ہر امتی کا خیال ہے کہ میرے نبی سے افضل کون ہو سکتا ہے. ایک مرید سوچتا ہے میرے پیر سے بہتر کون ہو سکتا ہے. ایک شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے بہتر کون ہو سکتا ہے. ایک کارکن سوچتا ہے میرے لیڈر سے بہتر کون ہو سکتا ہے. ایک بیٹا سوچتا ہے کہ میرے باپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. امتی سوچتا ہے میرے نبی سے بہتر کون ہو سکتا ہے. وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے عیب بھی نکالتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں محبت ہو وہاں عیب نظر آئے. محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آਉਂدا، اصل منافق جانی اس نو وہ جھوٹے پیار جتاوندا. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا. عیب ہو بھی تو نظر، اور جہاں ہو ہی نہ. خلقت مبرئا من کل عیب، جہاں عیب ہے ہی نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ جب خاکے چھپے تھے تو میں نے جگہ جگہ یہ بات کہی تھی، آپ کو بھی یاد ہوگا، میں نے وینس میرج ہال میں بھی کہا تھا. میں نے کہا یہ مغرب کے اوباش اور غنڈے ذرا اپنے مذہب کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیتے اور میرے نبی کے قصیدے دیکھتے. انجیل برنباس میں آج بھی لفظ موجود ہیں. حضرت عیسیٰ کا حواری پوچھتا ہے حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ سنو حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھنڈ پڑ جائے گی کلیج. حضرت عیسیٰ نے کہا افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے. وہ اتنا اونچا نبی ہے کہ اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مل جائے تو یہ بھی مقدر کی کہانی. چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا، اپنا ہی منہ گندا کرنا ہے. ان لوگوں نے اپنی بدبختی میں اضافہ کیا، نبی کی عظمت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. نبی کی عظمت روشن ہی رہے گی. یہ چاند چڑھا ہے چڑھا ہوا رہے گا، کوئی اس کو غروب نہیں کر سکتا. یہ سورج طلوع ہے طلوع ہی رہے گا، اس کو کوئی غروب نہیں کر سکتا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوگوں ایک تمہارا چاند ہے، ایک تمہارا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے. تمہارا سورج صبح چڑھتا ہے شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن میرا جو سورج ہے جب چڑھتا ہے پھر غروب ہوتا ہی نہیں ہے. حضور کا اقبال کبھی غروب نہیں ہونے والا ہے. قیامت کے دن پتہ چلے گا جب سارے نبی بھی حضور کے پیچھے ہوں گے. اللہ اکبر. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، فرمایا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے. پتہ اس وقت چلے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. پتہ لگے گا اس وقت کے حضور کی عظمت کیا اور عفت کیا ہے. آج اس کو پتہ بھی نہیں ہے، جو ابجد شناس بھی نہیں ہے، وہ نبی کی عظمتوں کو تول رہا ہے. کیا ہو گیا، کس دور سے ہم گزر ہوئے. ڈٹھے برت قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ رات دینے اے ہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہو ڈٹھا ساں ہو ڈٹھا. صاحب حضور کی عظمتوں کا سورج کبھی بھی غروب نہیں ہوگا، یہ طلوع رہے گا اور اس کی روشنی اس کی کرنیں آفاق میں پھیلتی رہیں گی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا گیا تو اس سے قبل ہی حکم آ گیا محبوب قسم ہے مجھے تیرے رب کی، اتنی دیر تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے فیصلوں میں تجھے حاکم نہیں مان لیتا. ان کا سارا نشہ ہو گیا وہی. اللہ نے حضرت عمر فاروق کی جو ہے وہ گواہی دے دی. علماء تفسیر میں لکھا ہے فَبِذَالِكَ سُمِّيَ فاروق، آپ کو فاروق بھی اسی وجہ سے کہا گیا. تو صحابہ نے معافی نہیں دی ہے، حفاظت کیا حضور کی ناموس کی. تابعین کا دور دیکھ لے، بعد کا دور دیکھ لے، یہ تاریخ لمبی اور وقت سمٹ رہا ہے. سلطان عبد المجید یہ وہ شخص ہے کہ جب سلطنت عثمانیہ ڈول رہی تھی
اور بوڑھا تھا، اور جب جو ہے وہ توہین رسالت کا ارتکاب کیا تو فوجی لباس پہن کے آ گیا، اور جو سفیر بلائے ہوئے تھے ان کے سامنے تلوار کو زمین پہ گاڑا، کہنے لگا ہم مر گئے ہیں، مٹ گئے ہیں، لیکن حضور کی آبرو کا سودا نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر انہوں نے جو ہے وہ معذرت کی، ان کو کرنا پڑی، مجبور ہو گئے۔ یہ انتہائی پستی کے دور کی کہانی ہے۔ 1925 کے اندر تو خلافت ٹوٹ جاتی ہے، یہ چند دنوں کی پہلے کہانی، جب ہم بالکل کمزور تھے، یہ ان دنوں کی کہانی ہے، اور جب ہمارے ایمان قوی تھے۔ اور ذرا ان دور کی کہانیاں بھی سنیں۔ سلطان نور الدین زنگی کو کون نہیں جانتا ہے؟ اس نے جو سزا دی کون نہیں جانتا ہے؟ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو کون نہیں جانتا؟ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے محبوب کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے حکمرانوں نے بھی اس میں حصہ لیا، ساتوں کا حصہ ڈالا ہر ایک نے۔ ایک بدبخت تھا والی کرک ریجینالڈ، انگلستان کا شہزادہ، اس نے 3 حملے کیے، پھر اس نے ایسا کیا، یہ غالباً 1781 یا 83 کی بات ہے، حاجیوں کے قافلے کو لوٹ لیا، مال اسباب سب کچھ لوٹ لیا، راستہ روک لیا، قید کر دیا۔ ان حاجیوں نے کہا آسمان لوٹ لیا، ہمیں تو جانے دیں، ہم نے حج کرنا ہے۔ تو اس نے بدتمیزی کی، کہا تم مسلمان ہو، بلاؤ اپنے نبی کو جو تمہاری جان چھڑائے۔ بس یہ جملہ کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی تک بات پہنچی۔ کتب میں آتا اپنے دانت پیستا تھا، اور اس نے قسم کھائی کہ جب تک اس ظالم کو میں اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کروں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور پڑھے آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ۔ پھر وہ سویا نہیں، کتنے سال نہیں سویا، جب نیند تنگ کرتی تھی خیمے کی چوک سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا تھا اور آنکھوں کی آگ نکال لیتا تھا، وہ دانت پیستا رہتا تھا اور ہر وقت برسر پیکار رہا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب انگلستان کے سارے شہزادے لائن میں کھڑے تھے، کسی کو کرسی دی، کسی کو پانی پیش کیا آپ خورے میں، اور کہا جس کو ہم پانی دیتے ہیں امان دیتے، جس کو کرسی دیتے ہیں امان دیتے، چھوڑتا گیا سب کو۔ لیکن جب ریجینالڈ پر نظر پڑی تو سلطان حافظ سے باہر ہو گیا، آنکھوں سے چنگانیاں نکلنے لگی، اور جوش اور غصے سے صلاح الدین کا بدن کانپتا تھا، اور تلوار لے کے آگے بڑھا اور ریجینالڈ کو گریبان سے پکڑ کے پٹک کے زمین پہ مارا۔ کہا او کتے، تو نے کہا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے۔ اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارے حکمرانوں کی تاریخ ہے۔ آپ اس دور کے حکمرانوں کے آئینے میں نہ دیکھیں اس دور کو، یہ ہمارے حکمرانوں کی تاریخ ہے۔ سلطان چیختا تھا اور کہتا تھا کہ محمد عربی نے اپنے نوکر کو بھیج دیا، اور اس پہ سرخرو تھا، اور پھر سجدہ شکر ادا کیا تھا کہ میں نے بدلہ لے لیا گستاخ رسول۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ عوام بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے، اور جس کو ابجد بھی نہیں آتی تھی، حروف ابجد سے آشنا بھی نہیں تھا، جو علوم عقلیہ نقلیہ سے شناسہ نہیں تھا، جو حدیث اور قرآن کے علوم بھی نہیں جانتا تھا، جو لوہار کی دکان پہ بیٹھ کے ٹھک ٹھک کرتا تھا، پھر اللہ نے اسے وہ مرتبہ دیا کہ لاکھوں کروڑوں دلوں میں دھک دھک کرنے لگا۔ غازی علم الدین سے لے کر کے عامر چیمہ تک داستان پڑھے، کتنی حسین داستان ہے۔ غازی عامر چیمہ نے ہٹلر کے دیش میں جو داستان رقم کی ہے، اللہ کی قسم میں نے غازی عامر چیمے کی قبر کی پینٹی پر ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ربا میں تینوں یہ نہیں کہندا کہ مینوں عامر چیمہ بنا دے، میں تینوں یہ کہنا دے پیراں دی خاک ہی بنا دے۔ کتنا مرتبہ پایا۔ جب غازی علم الدین کا جنازہ اٹھا، پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت علیہ رحمہ، آپ جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور رو رہے تھے، اور کہتے تھے لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کا تذکرہ پڑھا، کبھی دل میں آرزو نہیں ہوئی فلاں بادشاہ میں ہوتا، بڑے بڑے پہلوانوں کی کہانیاں پڑھی، کبھی آرزو نہیں ہوئی فلاں پہلوان میں ہوتا، اور فرمایا ہاں میں نے بڑے بڑے ولیوں کی داستانیں پڑھی، کبھی یہ آرزو بھی نہیں ہوئی کہ فلاں ولی میں ہوتا۔ لیکن غازی علم الدین کا جنازہ لوگوں کے کندھوں پہ جا رہا ہے، بار بار میرے دل میں جذبہ گڑائیاں لے رہا ہے، کاش اس چار پائی پہ آج میں ہوتا۔ یہ اعزاز ہے، یہ تکریم ہے۔ اللہ نے مجھے اعزاز دیا کہ غازی عامر چیمہ کی چارپائی کو کندھا دینے کی توفیق نصیب ہوئی، اور اس حصے میں مصطفی فقیروں کا بڑا حصہ ہے۔ تو مجھے اس کے بعد 2 مرتبہ غازی عامر چیمہ کی خواب میں زیارت ہوئی، تو میں نے ایک دن دیکھا کہ اس کا بازو کٹ ہے اور خون تازہ نکل رہا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا کہ یہ تو قبر میں جا کے آسودہ ہونا چاہیے تھا، میں کیا خواب دیکھتا ہوں؟
تو اگلے دن اخبار اٹھایا تو پھر دوبارہ گستاخی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ حضور کی حرمت کا شہید قبر میں بھی سکون میں نہیں ہے, اس کو قبر میں بھی چین نہیں آ رہا کہ حضور کی توہین کیوں ہو رہی ہے. اللہ کے محبوب کی آبرو کی حفاظت, ناموس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم ادا کریں گے تو اللہ خوش ہوگا, حضور خوش ہوں گے. اگر نہیں کریں گے اللہ کو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں. اور ایک تاریخ کا واقعہ سناؤں, ابن حجر نے لکھا ہے اس واقعہ کو. آپ جانتے ہیں جب منگولوں نے بغداد اجاڑا تھا, جب بغداد کے اندر 1.25 لاکھ لاشیں پڑی ہوئی تھیں, جب تہ خانوں میں چھپے ہوئے لوگوں کے لیے دجلہ کا بند توڑ دیا گیا تھا اور 1.25 لاکھ لاش ہم نے تہ خانوں سے نکالی تھی. وہ دور آپ کو یاد ہوگا جب دجلہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو کے بہا تھا. وہ لمحے بھی شاید آپ کو یاد ہوں, تاریخ میں موجود ہیں سقوط بغداد کے, کہ جب جامع نظامیہ کی لائبریری بغداد میں بہا دی گئی اور 3 دن تک دجلہ کا پانی سیاہ ہو کے بہتا رہا. بڑے سخت دن ہیں, بڑے دردناک دن ہیں. جب غرناطہ لٹا, جب بغداد لٹا, دل کی حالت کیا مذکور ہو, یہ نگر ہر مرتبہ لوٹا گیا. وہ کیا دن تھے جب بغداد لٹا تھا, اور جب مسلمانوں کے سروں کی کھوپڑیوں سے جو ہے وہ چنگیز خان اور ہلاکو خان نے مینار تعمیر کیے تھے, اور اس نے کہا تھا کہ جو نئی سر لائے گا اس کا سر کاٹ کے لگائیں گے. تو لوگ پیسے لے کے پھرتے تھے کسی مسلمان کا سر مل جائے. وہ دن بھی ہم نے دیکھے ہیں, تاریخ کے اس بھیانک لمحوں سے بھی ہم گزرے. تو جب ملا جامی کے خلفاء کو چن چن کے مارا گیا, ان کے خلفاء افغانستان کی طرف بھاگ آئے. بڑے سخت دن تھے. ایک منگول سردار اپنی فوج میں بیٹھا ہوا ہے, اور ہوا کیا کہ ایک عیسائی سے وہ متاثر ہو گیا. اور یہ بدنہاد عیسائی اور یہودی ہمیشہ ہمارے نبی کی توہین کیا کرتے ہیں. یہ شکست خوردہ لوگ, انہوں نے اپنے سفلی جذبات کو ہمیشہ یوں ہی تسکین دی ہے. انہوں نے کبھی کوئی ڈھب کا کام نہیں کیا, اس طرح گندے اور کمینے اور چھوٹے کام کیے. تو جب مسلمان قبروں میں تھے, لاشوں کا سر تعمیر ہو رہا تھا, بغداد لٹا ہوا تھا, لاشیں دجلہ میں تیر رہے تھے, اور امت کے لیے دردناک دن تھا سقوط بغداد کا, تو اس نے مجلس واعظ منعقد کی. ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس عیسائی نے کھڑے ہو کے ہمارے نبی کی توہین شروع کر دی. کوئی بھی موجود نہیں تھا جو اس کی زبان کھینچتا. تو پاس بندہ ہوا ایک کتا تھا جو زور زور سے بھونکنے لگا. کسی نے کہا آج تو مسلمانوں کے نبی کی توہین کی ہے, یہ غیرت میں آ گیا. وہ کہنے لگا میں نے انگلی اٹھائی ہے اور یہ کتا بڑا جو ہے وہ غیرت والا ہے, اس لیے میری انگلی کی وجہ سے غصے میں آیا. اس نے پھر وہ آغاز کیا. ابن حجر لکھتے ہیں اس کتے نے اتنے زور سے جھٹکا دیا کہ اپنا رسا توڑوا لیا, اور جا کے اپنے دانت جو ہیں اس کے گلے میں گاڑ دیے, اور چھوڑا تب جب اس کو واصل جہنم کر دیا. اب اللہ اپنے محبوب کی ناموس کی حفاظت کرنا جانتا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے وہ کتوں سے بھی کام لے لے گا, وہ تو ابا فیلوں سے نہیں کام لے لیتا. یہ اللہ کا ایک مزاج ہے, اور اس واقعہ کو دیکھ کر وہی پھر اسلام کے مددگار ہو گئے. اور اقبال کہتا ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے, ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے, پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے. اللہ رشتہ اسلام کی مدد بھی فرمائیے. تو صاحبو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے حضور کے ناموس کی حفاظت کرنا. کئی کئی صورتوں میں اور کئی کئی ڈھنگوں رنگوں میں حضور کی توہین کی جا رہی ہے. مرزائیت وہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے جس کا مقصد ہی جہاد کو ترک کرنا, رسول اللہ کی توہین کرنا ہے. اس حوالے سے آپ خبردار ہوں, پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 سال کے اندر 10,000 لوگ مرزائی ہو رہے ہیں. مرزائی ختم نبوت کے باغی کا نام ہے. ہماری کہیں غیرت نہ سو جائے. میں آج ساری رات تقریباً رو کے گزاری ہے. ایک واقعہ پڑا اور اندر آگ لگ گئی. 53 کی جب تحریک چلی اور لاہور کے اندر ایک بوڑھی ماں اپنے یتیم بچے کی بارات لے کے جا رہی تھی کہ راستے کے اندر گولیوں کی آواز آئی. اس نے کسی سے پوچھا کیا ہے؟ کہا ختم نبوت کے مجاہد لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے اور لوگ سینے کھول کے گولیاں کھا رہے ہیں. اس نے وہاں رک کر کے براتیوں کہا واپس چلے جاؤ, اور اس اپنے بیٹے کا سیرا کھول دیا. کہا میں اس کا یہ سیرا کھول کے اب شہادت کا سیرا باندھنے لگا, اور اپنے بیٹے کو کہا میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی جب تک تو حضور کی آبرو پہ قربان نہیں ہو جائے گا. یہ ہماری تاریخ تھی.
علامہ نیازی کو کیا کیا لالچ نہ دیا گیا، لیکن وزیر خان کی مسجد کا وہ جملہ تڑپا دینے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، او نواب آف کالا باغ، تیری لمبی لمبی مونچھوں سے بغاوت ہو سکتی ہے، محمد عربی کی کالی زلفوں سے بغاوت نہیں ہو سکتی ہے۔ 10,000 لوگوں نے قربانیاں دی ناموس رسالت کے لیے۔ صاحب یہ ہماری ذمہ داری ہے، آؤ ہم اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کریں۔ یہ عنوان اپنے دامن میں بہت کچھ رکھتا ہے، لیکن وقت سمٹ گیا اور میں انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے ظلم کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کے سلسلہ سیاست کا فسو فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ آؤ ہم دوبارہ اپنے اس عہد کو تازہ کریں اور حضور کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چہرے پہ داڑھی سجانا مشکل کیا ہے، لوگوں نے تو جانیں مار دی ہیں۔ حضور کے نام پہ لوگوں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے، ہم ابھی یہاں اڑے ہوئے ہیں، ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ آئیں بڑھیں، اپنا سب کچھ حضور کے نام پہ لگا دیں۔ میرے استاد المکرم ایک بات کہا کرتے تھے، بڑی خوبصورت بات۔ آپ فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے، نہ بھائی تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا۔ آؤ اپنی پہچان اس رنگ کے اندر لے آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر